خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بہت ہی دلچسپ اور گہری حکایات پر بات کرنے والے ہیں۔ ایسی کہانیاں جو ہمارے ایمان، کردار اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں ہماری سوچ کو ایک نئی دشا دیتی ہیں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں بلکہ نسلوں سے منتقل ہوتی ہوئی حکمت کا خزانہ ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ یہ رہے ہمارے 5 اہم موضوعات۔ غیبی منصوبے پر بھروسہ کرنے سے لے کر آزمائشوں سے نمٹنے تک ہم دیکھیں گے کہ یہ پرانی کہانیاں آج بھی ہمارے لیے کتنی اہم ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس سے ہم سب گزرتے ہیں کہ جب زندگی ہماری امیدوں کے خلاف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک بظاہر بہت بڑی مصیبت ایک چھپی ہوئی نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ذرا سوچیں ایک ایسی بے سہارا بیوہ کے بارے میں جس سے اس کی روزی روٹی کا اکلوتا ذریعہ بھی چھن جائے۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گہری سے گہری مایوسی میں بھی امید کی کرن کیسے مل سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بالکل مایوس اور ٹوٹی ہوئی تھیں، تو وہ اپنا معاملہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچیں اور سوال کیا کہ کیا خدا انصاف کرتا ہے یا نہیں۔ اور یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی وقت جب وہ اپنی فریاد کر رہی تھیں، 10 تاجر دربار میں داخل ہوئے، اور وہ بھی کچھ عطیہ دینے کے ارادے سے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک بڑے منصوبے کی شروعات تھی۔ تو وہ تاجر بتاتے ہیں کہ سمندر میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کا جہاز طوفان میں پھنس کر ڈوبنے والا تھا کہ اچانک ایک پرندے نے وہی سرخ شال گرائیں جس سے جہاز کا سوراخ بند ہو گیا اور ان سب کی جان بچ گئی۔ اپنی جان بچنے کے شکرانے میں ان 10 تاجروں میں سے ہر ایک نے 100 دینار دینے کا وعدہ کیا تھا، تو یہ کل 1000 دینار بنتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ رقم اس بیوہ کی پوری زندگی بدل سکتی تھی۔ تو یہاں آکے پوری کہانی کا سبق سامنے آتا ہے۔ جس چیز کو وہ بیوہ اپنی بربادی سمجھ رہی تھی، وہی اصل میں اس کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا ذریعہ بن گئی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہمیں نقصان لگتا ہے وہ دراصل ہمارے لیے کوئی بھلائی چھپائے ہوتا ہے۔ اچھا، تو باہر کی دنیا پر بھروسے سے ہٹ کر اب ہم ذرا اپنے اندر کی جنگ پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی وسوسوں اور آزمائشوں کے خلاف جنگ۔ ایک ایسی جنگ جو ہم سب کو تقریباً ہر روز لڑنی پڑتی ہے۔ یہ کہانی بڑی زبردست ہے کیونکہ یہ ہمیں ورگلانے کے طریقوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ بھی سیدھا شیطان کی زبانی۔ تو ابلیس نے انسان کو گمراہ کرنے کی اپنی 3 سب سے بڑی چالیں بتائیں۔ پہلا، کسی اچھے کام کو ٹالتے رہنا۔ دوسرا، کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں ہونا۔ اور تیسرا، غصے میں آپے سے باہر ہو جانا۔ یہ تینوں حالتیں انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے طریقے بتانے کے باوجود ابلیس خود اپنے ہی تکبر میں پھنسا رہا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تکبر ہی سب سے بڑی تباہی ہے۔ اب چلتے ہیں دولت کے موضوع کی طرف۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ دولت صرف انعام نہیں بلکہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں، یہ 2 نابینا فقیروں کی کہانی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھروسہ کس پر ہے، اسی سے ہماری قسمت بنتی یا بگڑتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جس نے سیدھا اللہ پر بھروسہ کیا اسے وہ چھپے ہوئے 10 دینار مل گئے، جبکہ دوسرا جس نے ایک انسان پر بھروسہ کیا وہ انجانے میں اپنی نعمت خود ہی بیچ بیٹھا۔ اچھا، اب ایک بہت ہی دلچسپ خیال کی طرف آتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا خوف بھی ہو سکتا ہے جو قید کرنے کے بجائے آزاد کر دے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑے اخلاقی امتحان کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف دنیا کی خواہش ہے تو دوسری طرف اللہ کا دھیان۔ اور بس یہی وہ بات تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس عورت کے یہ الفاظ لوہار کے دل میں اتر گئے، اور اس نے اپنا خوف لوگوں سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف کر لیا۔ اس ایک لمحے نے اس کی پوری سوچ بدل دی۔ تو اس عورت کی پرہیزگاری دیکھ کر لوہار نے فوراً توبہ کی اور عزت کے ساتھ اس کی مدد کی، اور اس ایک فیصلے نے اسے نہ صرف گناہ سے بچایا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے اس چیز کی جسے یہ کہانیاں بہت زیادہ اہمیت دیتی ہیں، یعنی خاندان کے مقدس رشتے۔
یہ ایک بہت ہی طاقتور بات ہے۔ اس میں والدین کے احترام کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ اسے جنت کے لائق عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ محبت اور ذمہ داری کے رشتے موت پر ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے یاد کرنے کا بھی ان پر گہرا اور مثبت اثر ہوتا ہے۔ تو ان سب کہانیوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ ہمیں ایک بامقصد اور ایمان والی زندگی گزارنے کا پورا راستہ دکھاتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہر امتحان، ہر رشتہ اور ہر فیصلہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو جاتے جاتے اس سوال پر ضرور سوچیے گا، آج کی اس بھاگ دوڑ والی دنیا میں ان پرانی باتوں میں سے کون سی بات ہمیں سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔